اس کے اندر ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے کہ اس میں یہ ہے کہ مالک بنانا، اگر آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو نہیں لے سکتے ہیں۔ کسی کو کسی چیز کا مالک بنا دیا، اب یہ کہے کہ میں نے تم کو عارضی طور پر دیا تھا، ٹیمپروری دیا تھا، جیسا کہ یہ قلم ہے میں نے آپ کو دیا، اس کی دو صورت ہیں، یا تو میں نے آپ کو صرف ابھی لکھنے کے لیے دیا، یا تو میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے دے دیا، تو چند دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تو دیتے وقت اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں کس نوعیت سے دے رہے ہیں، کیا آپ اس کو پرماننٹ دے رہے ہیں یا اس کو عارضی طور پر دے رہے ہیں، صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ تو کسی بھی سامان کو دیتے وقت یا لیتے وقت اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ آپ کس نوعیت سے دے رہے ہیں، یا آپ اس کو ہمیشہ کے لیے دے رہے ہیں، یا پھر کچھ عارضی طور پر دے رہے ہیں، یا امداد کے طور پر دے رہے ہیں، قرض کی شکل میں دے رہے ہیں۔ تو شریعت نے اس چیز پر تاکید کی ہے کہ مسلمان جب آپس میں معاملہ داری کریں تو اس کا تعین کر لیں کہ اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو، اس کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو کہ بعد میں وہ انتشار ہو جائے۔ اسی طرح سے شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ گھر میں سامان ہے، گھر میں چند طرح کے سامان ہے، تو ہر سامان کا مالک ہونا ضروری ہے۔ گھر میں اگر چند چیزیں ہیں، چند سامان ہے، تو اس چیز کا تعین ضروری ہے کہ یہ سامان کس کا ہے، یہ سامان کس کا ہے، یہ سامان کس کا ہے۔ اس چیز کا تعین ضروری ہے۔ اگر تعین نہ ہو تو بعد میں اختلافات کی شکل اور نزاعات اور جھگڑے کی شکل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر آدمی کا سامان متعین ہوگا، کسی شخص کو 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے میں سے کیا کہتے ہیں کہ 2-3 گاڑی ہے، تو اب یہاں پر یہ چیز تعین ہے کہ متعین ہو جانی چاہیے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے۔ تو اس چیز کا تعین ہو جانا ضروری ہے۔ تو گھر کے جو سامان ہیں، جو معاملات ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد ہر ایک کا تعین ضروری ہے کہ یہ فلاں 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 کا سامان ہے، اس چیز کا تعین، اور نہ بعد میں اختلافات انتشار ہو جاتے ہیں۔ تو تعین پہلے ہی کر لینا ضروری ہے، ہر سامان کا تعین ہونا چاہیے، یہ سامان کس کا ہے، کس کا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا جو معاملات ہوتے ہیں، تو اگر بیوی کے پاس ہے تو بیوی ادا کرے، اس کے پاس تعین ہے۔ اگر اس نے اپنی بیٹی کے نام سے دے دیا تو بیٹی پر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اگر بہو کی ہے تو بہو ادا کرے، شوہر کے پاس اتنی ملکیت ہے تو وہ ادا کرے، والد کے پاس اتنی ملکیت ہے تو وہ ادا کرے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ ابھی تو یہ سامان تو میرے پاس نہیں ہے، میری امی کے پاس ہے، یا میری ساس کے پاس ہے، یا میری بہن کے پاس ہے۔ اس طرح کے معاملات شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا تعین ضروری ہے۔ بہو کے پاس جو سامان ہے اس کی وہ حساب سے وہ معاملہ داری کرے، وہ زکوٰۃ نکالے، اس کے اوپر ہے۔ ساس کے پاس چاہے وہ اس کا ادا کرے۔ تو ہر چیز کا تعین اور مقدار کو معلوم کر کے سامان کی تقسیم وغیرہ کر دینا ضروری ہے، تاکہ آگے چل کر کے اختلافات کی شکل نہ ہو کہ جب وہ معاملات گزر جاتے ہیں تو حصے بنتے وقت پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میرا ہے۔ ایک چیز پر 2 لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ سامان کے تعین کرو، کس کا کیا ہے، وہ اس کے لیے نام اور اس کے لیے یہ مشہور ہونا چاہیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ شہرت ہو جانی چاہیے۔